السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اذکار و ادعیہ مسنونہ یہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کی ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ اذان سے متعلقہ دعائیں اور اذان تجوید کے مطابق جو ہے وہ صحیح کروائی تھی۔ تجوید کے مطابق کیسے پڑھنا چاہیے ان الفاظ کو، اذان چونکہ عربی میں ہے، عربی زبان کو تلفظ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اور آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی وضو سے متعلقہ جو دعائیں ہیں۔ اس سے پہلے وضو کے بارے میں صرف 4 احادیث آپ کو سناتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کو جو سنت کے مطابق کرتا ہے، مسنون وضو کرتا ہے، خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے، ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو بھی گناہ ان اعضاء وضو سے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو گناہ مٹتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو عام طور پہ انسان سے ہو جاتے ہیں، تو جو کبیرہ گناہ ہے نا، جب تک اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص توبہ نہ کی جائے تو وہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت یعنی کہ بیماری اور سردی وغیرہ میں جب انسان کا وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، کہ وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا، یعنی کہ دور سے مسجد، اپنے اگر آپ کا گھر دور ہے تو وہاں سے مسجد کی طرف آنا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یعنی کہ نماز ختم ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی اور گھر آئے اور اسی انتظار میں رہے کہ کب عصر کی نماز ہو اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں۔ ہر وقت مسجد کے ساتھ جو ہے وہ
دل معلق رہے، تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کو مٹاتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وضو کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، کیا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور ان 2 رکعتوں میں وہ اپنا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، نماز کے اندر خیالات سے پاک رہتا ہے، خیالات کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اس کا بھی طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی وسوسے آئیں، خیالات آئیں جو آپ کو پریشان کریں، آپ کی نماز کو خراب کریں، تو فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھیں اور اپنی بائیں طرف جو ہے وہ تھو کر دیں، ٹھیک ہے، تھوک دیں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور آپ کو جو وہ وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، تو جو بندہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، خالص ہو کر پڑھتا ہے، خیالات سے پاک ہو کر پڑھتا ہے، اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں بھی پہلی حدیث کی طرح فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ، اور حضرت بلال کی بالخصوص بہت زیادہ اس کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل کو، کسی کے مال کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی قبیلہ ہے، سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے اونٹ ہیں، لیکن غلام ہے، پھر غلام سے اسلام کو قبول کیا، غلامی سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل سے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا عمل کیا تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد جتنا میرے مقدر میں ہوتا ہے، مجھے استطاعت ہوتی ہے، میں رکعتیں پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تو ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ یہ ادا کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کو شروع کرنا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی ابن خزیمہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ ہی کہتے ہوئے وضو کرو، ٹھیک ہے،
تو یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن نسائی کے اندر اور ابن خزیمہ کے اندر. اور اس میں کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ جب وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حسن درجے کی وہ حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں. سب سے پہلے ہم اس کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں یہ ادغام ہے، بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، اور یہ لام پہ جو ہے مد جائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے. اگر آپ مد نہیں بھی کرتے ہیں، مد چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جلدی میں انسان پڑھ لیتا ہے اللہ الہ، تو اس طرح بھی جائز ہے کیونکہ یہ مد جائز ہے. لفظ اللہ کو یہاں موٹا ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، لا شریک لہ، اس میں لام کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. اب اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ اشہادو، اشہادو کہہ دیتے ہیں، اشہادو ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ بہت غلط پڑھا جاتا ہے. یہ نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے. ڈائریکٹ اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے حمزہ کو، اللہ الہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد لا شریک لہ، اس میں لا شریک لہ پڑھتے ہیں، کاف کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا. لاہو، لام کو بھی لمبا نہیں کرنا. واشہد انا محمدن، انا نون کو لمبا کر دیا جاتا ہے، غلطی جو کرتے ہیں. اور محمدن، ہا کی بجائے ہا پڑھ دی جاتی ہے، اس کو محمدن پڑھنا ہے، ہا ہے. ٹھیک ہے. اور میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. محمدن عبدہ ورسولہ، اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں لوگ، ورسولہ کر دیتے ہیں، ورسولہ، ورسولہ نہیں بلکہ ورسولہ. اس دعا کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی پورا وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، پھر یہ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا جی. یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس شخص کے لیے جو بندہ وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو. بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آرام سے کچھ بھی نہ پڑھا، سائڈ پہ ہو گئے، یہ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور اس کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور اس طرح آسمان کی طرف دیکھنا بھی یہ ضروری نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بھی وضو کیا، آپ نے پاؤں دھو لیے، آپ بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو، اور شیئر بھی کیا کریں. اپنے لیے، میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کا سچا خادم بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.